جب زندگی اپنی ہے تو مرضی دوسروں کی کیوں؟ جیسا چاہے جی لے گی میں، تکلیف دوسروں کو ہوتی کیوں؟ یہ الفاظ ایوا بی کے ہیں اور حال ہی میں انہیں ایک ریپ میں سانگ میں ڈھال کر چند دن پہلے خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے پٹاری میوزک ایپ پر ریلیز کیا گیا ہے۔ ایوا بلوچ ہیں اور لیاری میں پلی بڑی ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں ہی ایوا نے اپنے دوستوں سے ریپنگ سیکھی۔ انہیں گلی گرل کا نام بھی یہیں سے دیا گیا۔ ایوا نے کہا کہ والدین تو اس شوق کو پورا کرنے میں میرے ساتھ تھے، لیکن میرے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی شناخت ظاہر کروں۔ موبائل کو الماری میں رکھ کر ریپ ریکارڈ کرنا ہے تو حیران کن، لیکن ایوا نے ریکارڈنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کی اور وہاں بیٹھ کر یہ ریکارڈنگ کی۔ ایوا کہتی ہیں کہ میرے کزنز نے میری حوصلہ افزائی کی اور بھائی کو بھی سمجھایا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ نقاب میں ہی آگے بڑھنا اور یہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ گھر کے چند نجی مسائل کی وجہ سے آگے بڑھنے سے ڈر بھی لگتا ہے۔ گلی بوائے کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوا تو اب کچھ کرنا ہے۔ ایوا کا مزید کہنا تھا کہ میرا ٹائم تو آ گیا ہے، لیکن میں پاکستان کی بڑی ریپر بننا چاہتی ہوں، لیکن نقاب میں آگے کیسے جائیں گی؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ مارش میلو کے بھی تو لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایوا کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے گاتی رہی ہیں۔ ایمینم کے ریپ سے وہ بہت متاثر ہوئیں، لیکن آج کل وہ دیسی آرٹسٹ کو زیادہ سنتی ہیں کیونکہ وہ سمجھ بھی آتی ہیں۔ کیسا رد عمل رہا؟ ایوا کہتی ہیں کچھ لوگوں نے تنقید کی۔ سیکرٹ سپر سٹار کے نام سے ایک انڈین فلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایوا نے بتایا کہ میں نے وہ فلم بہت بار دیکھی ہے اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ یہ تمہاری کہانی ہے۔ ایوا نے بتایا کہ لیاری کے بلوچ ریپرز زیادہ تر لیاری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ لیاری کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اور میں اس مسئلے کو سامنے لانا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کے موضوع پر بھی کچھ لکھنا چاہتی ہوں۔ ایوا کے الفاظ کو موسیقی میں مکمل طور پر ڈھالنے میں زری فیصل کا ایک بڑا ہاتھ ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایوا سے میری پہلی ملاقات اب ہو رہی ہے، ورنہ ہمارا رابطہ انسٹاگرام پہ تھا۔ وہ کہتی ہیں یہ پروجیکٹ میرے ذہن میں گلی بوائے کو دیکھ کر آیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی لڑکی ریپر کو لیں گے۔ لیاری سے تعلق رکھنے والے میرے ٹیم ممبر شہزاد نے مجھے ایوا کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتی ہیں ایوا کو سنا تو لگا گو کہ یہ لڑکی انڈر گراؤنڈ کام کرتی ہے، لیکن وہ آگاہی پوری طرح سے رکھتی ہیں۔ زری کہتی ہیں کہ دو کمپنیز نے مل کر اسے بنایا ہے، پٹاری نے میوزک اور بیٹ دی ہے اور ہماری کمپنی نے ویڈیو بنائی۔ دوسری طرف دنیا بھر میں فیشن کے حوالے سے منفرد شہرت رکھنے والے امریکہ کے عالمی فیشن ہاؤس مائیکل کورس نے پہلی بار مسلم خواتین کے لیے حجاب متعارف کرا دیا۔ مائیکل کورس نے ایک ایسے وقت میں حجاب کا دیدہ زیب ڈیزائن متعارف کرایا ہے جبکہ یورپ سمیت امریکہ کے چند ممالک میں مسلمان خواتین کے لباس اور خصوصی طور پر حجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مائیکل کورس کی جانب سے حجاب کو متعارف کرائے جانے کو مسلم خواتین کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی خیال کیا جا رہا ہے کہ اب تنگ نظر حجاب سے متعلق اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں گے۔ مائیکل کورس سے قبل دنیا کے دیگر معروف برانڈز ڈولس اینڈ گبانا، D&G، نائکی، ڈیکاتھلون اور ڈیور جیسے برانڈز بھی حجاب متعارف کروا چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مائیکل کورس نے ایک ایسے وقت میں حجاب کو متعارف کرایا ہے جبکہ گزشتہ ماہ 27 فروری کو فرانسیسی فیشن ملبوسات تیار کرنے والے برانڈ ڈیکاتھلون نے فرانس میں حجاب کی فروخت بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ڈیکاتھلون نے صرف فرانس میں ہی حجاب کی فروخت بند کر دی تھی۔ ڈیکاتھلون کا شمار سپورٹس ملبوسات تیار کرنے والی ان کمپنیوں میں ہوتا ہے جن کا شمار خواتین کے بہترین ملبوسات تیار کرنے والے برانڈز میں ہوتا ہے۔ ڈیکاتھلون کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ملبوسات میں خواتین کا حجاب ہی ہے جو مختلف کھیل کھیلنے والی خواتین پہنتی ہیں۔ ڈیکاتھلون کا حجاب نہ صرف سپورٹس خواتین بلکہ عام خواتین اور خصوصی طور پر نوجوان عرب خواتین شوق سے پہنتی ہیں اور یہ کمپنی مراکش سمیت دیگر مشرق وسطی ممالک میں حجاب فروخت کرنے والی بڑی کمپنی بھی ہے۔ اب مائیکل کورس کی جانب سے حجاب کو متعارف کرائے جانے کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ ڈیکاتھلون بھی فرانس میں حجاب کی فروخت کا دوبارہ آغاز کرے گی۔
ایمریٹس ویمن ویب سائٹ کے مطابق مائیکل کورس نے حجاب کو موسم گرما کی نئی کلیکشن کے ساتھ متعارف کرایا ہے۔ مائیکل کورس نے سمر 2019 کے لیے نہ صرف حجاب بلکہ مختلف ڈیزائن کے خواتین کے مکمل لباس بھی متعارف کرائے ہیں۔ مائیکل کورس کی جانب سے متعارف کرائے گئے حجاب کو عرب انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کمپنی نے حجاب کو متعارف کراتے ہی فوری طور پر مشرق وسطی ممالک میں فروخت کے لیے پیش بھی کر دیا۔ مائیکل کورس کا یہ حجاب ایک ایسے وقت میں فروخت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جبکہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس ماہ کا درجہ رکھنے والے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.